بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ نیٹو ملک ممالک سے مدد مانگ رہا ہے، نیٹو ممالک کو دھمکیاں دے رہا ہے، اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو فیوچر میں ہم آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر دنیا نے دیکھا ایران کسی سے مدد نہیں مانگ رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا مولانا ایران کے ساتھ رشیا ہے، میں نے کہا ایران کے ساتھ صرف اللہ ہے، ایران کسی رشیا کے سہارے میدان میں نہیں اترا، ایران کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ساری طاغوتی طاقتیں ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی، حسین کا بیٹا تنہا ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے خیبر، ارے ہمارے رہبر نے ہمیں کربلا ریپیٹ کر کے دکھا دیا۔ ہم نے تو سنا تھا کربلا میں عمر سعد ایک طرف، ہرملہ ایک طرف، شمر ایک طرف، یزید ایک طرف، حسین تنہا ایک طرف۔ آج ہم نے دیکھ لیا امریکہ ایک طرف، سعودیہ ایک طرف، میرا خامنائی اکیلا ایک طرف، میرا رہبر اکیلا ایک طرف۔ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری غریب نواز رحمت اللہ نے کہا تھا سر داد ناداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر وقت کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہمارے رہبر نے بتایا کہ میرے رگوں میں اسی حسین ابن علی کا خون ہے، میرے جد نے وقت کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، میں بھی وقت کے یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، کربلا سے پہلے تاریخ کا مزاج یہ تھا کہ جو مارتا تھا وہ جیتتا تھا، جو سر کاٹتا تھا وہ جیتتا تھا، جو سر کٹاتا تھا وہ ہار جاتا تھا۔ مگر امام حسین نے کربلا میں تاریخ اس مزاج کو بدل دیا۔ حسین ابن علی نے بتایا اب کربلا سے لے کر قیامت تک سر کاٹنے والا ہارے گا، سر کٹانے والا جیتے گا۔ تاریخ کی سوچ کو بدل دیا۔ تم نے کیا سمجھا ہے ہمارے یہاں راہ حق پہ جان دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امام حسین ابن علی نے کربلا میں کہا تھا کہ جب موت یقینی ہے اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کوئی مرے گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی کینسر سے مرے گا، کوئی HIV سے مرے گا، کوئی ڈائلیسس فیل ہو کر مرے گا، کوئی راستہ چلتے مرے گا، کوئی کہیں مرے گا، کوئی کہیں مرے گا۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے لاش پر کتے نجاست پھیلا کر چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے، اللہ جانے آپ کہاں ہے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ مرنا سب کو ہے، مگر میرے امام عالی مقام نے کہا کہ جب موت یقینی ہے تو موت کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ آج رہبر نے بتا دیا، ہاں ہمارے رہبر نے جس کے ہاتھ میں انچارج دیا علی لاری جانی، علی لاری جانی فرماتے ہیں کہ ان دنوں جب بھی میں رہبر سے ملتا تھا تو رہبر مجھ سے کہتے تھے میں 86 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے شہادت کب ملے گی؟ ہمارے بوڑھے ایسے ہیں جو شہادت کی تمنا کرتے ہیں، ہمارے بوڑھے وہ نہیں جو بھیڑ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، ہمارا بزرگ بھی وہ ہے جو اپنے دل میں شہادت کی تمنا رکھتا ہے، جو میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں۔ دنیا پریشان ہو گئی، ارے سب میدان چھوڑ رہے ہیں، علی والے کیوں ٹکے ہیں، علی والے کیوں نہیں بھاگتے؟ مسلمانوں وجہ یہ ہے کہ میدان میں وہی ٹکتا ہے جس کا امام میدان میں ٹکا ہو۔ نعرہ حیدری، وہی ٹکتا ہے میدان میں، میدان میں قائم وہی رہتا ہے، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے جس کا امام لافتہ ہو۔ ہے ہمارے رہبر کے اوپر، ایران کے اوپر جب اس سے پہلے 12 روز کی جنگ مسلط کی گئی۔ کچھ لوگ جو موبائل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا میسج آ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ اگر اب بھی جاگو گے نہیں تو کب جاگو گے؟ 12 روز کی جنگ جب ایران پر مسلط کی گئی۔ اچھا یہ بھی کمال ہے مبارک پور کے جوانوں، جنگ بھی ہوئی تو 12 دن کی، دنیا کو پتا تو چلا 12 کے ساتھ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 12 روز کی جنگ ہوئی، سیز فائر ایران نے نہیں امریکہ نے کیا۔
سیز فائر ہم نے نہیں کیا، امریکہ نے کیا۔ جب 12 روز کی جنگ ہوئی تھی تو یہی منحوس، اس زمانے کا سب سے منحوس شخص ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے ہمارے رہبر کو، سید کو ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کر کے دھمکی دی، تھریٹ کیا۔ کیا دھمکی دی؟ ہمارے رہبر کو اس نے کہا انکنڈیشنل سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر کر لیجئے۔ ہمارے سید نے، رہبر نے زمانے کے منحوس ٹرمپ کو یہ جواب دیا کہ ٹرمپ تجھے ہماری ہسٹری نہیں معلوم، ہم کربلائی لوگ ہیں، ہماری یونیورسٹی کا نام کربلا ہے، ہمارے درسگاہ کا نام عزاداری ہے۔ ارے میرا شجرہ بھی حسینی ہے، میری نسل بھی حسینی ہے، میرا خون بھی حسینی ہے، میری فکر بھی حسینی، میرا مزاج بھی حسینی۔ آیت اللہ خامنائی نے بتایا کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی جب میدان میں آتے ہیں تو ہماری ڈکشنری میں کہیں سرنڈر نام کا ورڈ نہیں ہوتا۔ جب حسینی میدان میں آتے ہیں تو یا مرتے ہیں یا مارتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے رہبر نے بتایا کہ ہم حسینیوں کی ڈکشنری میں کہیں سرنڈر نام کا ورڈ نہیں ہے۔ ہم حسینی جب میدان میں آتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے یا مرتے ہیں یا مارتے ہیں۔ ہم یا تو مر کر شہید ہو جائیں گے یا مار کر غازی ہو جائیں گے۔ دشمنان اسلام نے یہ سوچا، امریکہ اسرائیل نے یہ سوچا کہ اگر خامنائی کو مار دیں گے تو انقلاب کو مٹا دیں گے، انقلاب اسلامی مٹ جائے گا، ایران کا رجیم بدل جائے گا۔ پر اس منحوس کو نہیں معلوم یہ قوم شخصیت کی وجہ سے نہیں، فکر حسینی کی وجہ سے چلتی ہے۔ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ انقلاب ختم ہو جائے گا، ایران مٹ جائے گا، مگر دنیا نے دیکھا ادھر خمینی کی آنکھ بند ہوئی، خامنائی سامنے آ گیا۔ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ خامنائی کو مارنے کے بعد، علی خامنائی کو مارنے کے بعد رجیم کو پلٹ دے گا، انقلاب مٹ جائے گا، مگر دنیا نے دیکھا کہ ادھر علی خامنائی مرا، ادھر مجتبی خامنائی آ گیا۔ اور یہ تو تاریخ ہے، جب علی جائے گا تو مجتبی آئے گا، مگر فرق یہ ہے کہ اس وقت کا مجتبی صلح نہیں کرے گا، مارے گا۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ 1400 سال پہلے تم نے زمانے کے مجتبی کو منافقوں سے مل کر سازشیں رچ رچ کر صلح کرنے پر میرے امام کو آمادہ کیا، مگر یہ جو آیا ہے اس کے رگوں میں مجتبی کا لہو ہے، یہ صلح نہیں کرے گا، یہ مارے گا۔ ارے امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر خامنائی شہید ہوں گے، ادھر خامنائی کو مار دیں گے، ایرانی قوم خاموش بیٹھ جائے گی، ایرانی فوج ٹھنڈی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، دنیا نے گواہی دیکھ لی کہ جب 12 روز کی جنگ ہوئی تھی، امریکہ نے اٹیک کیا تھا تو تقریباً 18 گھنٹے کے بعد ایران نے جواب دینا شروع کیا تھا، ایران نے جواب دینا شروع کیا تھا، مگر آج دنیا نے دیکھا کہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایران نے مارنا شروع کیا، ایران نے پٹنا شروع کیا۔ اور اس جنگ سے پہلے ساری دنیا کا منافق ملا یہ کہتا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، مگر ایران نے وہ مارا امریکہ کو کہ آج ملا کو کہنا پڑ رہا ہے شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے۔ دنیا کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے، آج ملاؤں کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ دشمنان اسلام کے خلاف شیعہ قوم کافی ہے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران کا حملہ اتنا خطرناک ہوگا، ایران ایسے مار رہا ہے کہ جیسے زخمی شیر اپنے شکار کو مارتا ہے۔ ارے امریکہ کو تو مار ہی رہا ہے، اس کے بیس پہ حملہ کیا، اسرائیل پہ حملہ کیا، مگر دنیا نے دیکھا کہ یہود و
नसारा को मारने से पहले ईरान ने मुनाफिकों को मारना शुरू किया। 13 मुल्क पर अकेले ईरान ने हमला कर दिया, 13 मुल्कों को मारना शुरू किया। जिन जिन अरब ममालिक पर अमेरिका के बेस थे, ईरान ने सबको मारा, अब तक मार रहा है। सऊदी अरब को मारा, सऊदी अरब पे बम मारा, जॉर्डन को मारा, कुवैत पे बम मारा, कतर पे बम मारा, ओमान पे बम मारा, साइप्रस पे बम मारा, और दुबई की हालत तो उस खुजली वाले कुत्ते जैसी कर दी है। दुबई को तो इतना मार मारा ईरान ने कि बुर्ज खलीफा छोड़कर सारे खलीफा भाग चुके हैं। ईरानी कौम ने ऐलान कर दिया, जब हमारा रहबर नहीं बचा, अब किसी का रहबर नहीं बचेगा। तुम जहां हमला करोगे हम वहां हमला करेंगे। मौला अली ने कहा था, जहां से पत्थर आए उस पत्थर को वहीं लौटा दो। आज ईरान वैसे ही मार रहा है जैसे दुश्मन हमला कर रहा है। ईरान ने कहा, तुम हमारे ऑयल टैंकर को मारोगे, हम तुम्हारे ऑयल टैंकर पे हमला करेंगे। तुम हमारे पोर्ट पे हमला करोगे, हम तुम्हारे पोर्ट पे हमला करेंगे। तुम्हारा हमारे बैंक पे बम मारोगे, हम तुम्हारे बैंक पर बम मारेंगे। अरे तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिकन बेसिस को। ईरान ने कतर को मारा, सऊदी अरब को मारा, जॉर्डन को मारा, साइप्रस को मारा, ओमान को मारा, इराक पे अमेरिकन बेसिस को मारा, और बहरीन को तो इतना मारा कि सारा बहरीन बहरा हो गया। जवानों, पढ़ूं या छोड़ दूं? है तुम्हारे पास से मुझे कोई ऐसी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। इन अरबों को ये लगता था कि हमें अमेरिका बचाएगा। ये अरब बेगैरत ये सोचते थे अमेरिका बचाएगा, मगर आज खुद अमेरिका को अपने जान के लाले पड़े हैं। एक खबर फैल रही है, पता नहीं मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। हाय हाय हाय। कुरान ने कहा था यहूद और नसारा से कभी दोस्ती मत करना, इनको अपना मददगार मत बनाना। इन अरबों ने इनको अपना मददगार बनाया। पता है वजह क्या है? इन्होंने ये सोचा अमेरिका ने हमें थाड़ दिया है। थाड़ समझते हैं? अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है थाड़। सऊदी अरब में अमेरिका ने थाड़ डिफेंस सिस्टम लगा दिया, कुवैत में लगा दिया, इमारात में लगाया, कतर में लगाया। ये बेगैरत अरब सोचते थे कि थाड़ हमें बचा लेगा। अल्लाह जाने मुबारकपुर कहाँ है। 1400 साल पहले तुम्हें खैबर की तारीख याद आई? उस वक्त मुनाफिक सोचता था मरहब हमें बचा लेगा, मरहब हमें बचा लेगा, मरहब हमें बचा लेगा। इस वक्त का मुनाफिक सोच रहा था थाड़ हमें बचा लेगा, थाड़ हमें बचा लेगा। मगर तारीख ने दिखाया हैदर ने जैसे मरहब को फाड़ा, ईरान ने थाड़ को फाड़ दिया। जख्मी शेर जिस तरह शिकार का फाड़ता है, ईरान ने फाड़ कर रख दिया दुश्मनों के तकब्बुर को। ये थाड़ नहीं, तकब्बुर को फाड़ा है ईरान ने। सारे रदार उड़ा दिए हैं। दुनिया समझ गई कि इस कौम को मत छेड़ो। अरे हम तो सब्र करते थे, छेड़ा तुमने है। हम तो सब्र करते थे, तुमने मजबूर किया कि हम पिटाई शुरू करें। अभी तुमने देखा ना, अभी तो इमाम के नायब मौजूद हैं तो इतना मार रहे हैं। सोचो जब हमारा इमाम आएगा तो कितना मारेंगे। अपने आप को तैयार करो, पहचानो कि अपनों में छुपे गैर कौन है। जब मुसीबत आती है तो पता चलता है अपनों में छुपे गैर कौन है, गैरों में छुपे अपने कौन है। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी, तशय्यो की ताकत, शियत की। इस वक्त हमें सोना नहीं है, जागना। मैं परसों हैदराबाद में था तो शाम के वक्त मुझे लोग लेकर डिनर के लिए गए। बहुत बड़ा हैदराबाद का होटल है जहां बड़ी अच्छी मंदी मिलती है, पेस्ता हाउस। सुनिएगा, जब हम लोग वो पेस्ता हाउस पहुंचे, हैदराबाद का बहुत बड़ा होटल है वो होटल बंद। हम लोगों ने कहा भाई क्या बात है,
جو کچھ سٹاف کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ یہ بند کیوں ہے، تو ہوٹل کے سٹاف نے کہا گیس ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے، گیس ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے، آج ایران نے، شیعوں نے اپنی طاقت دکھا دی، اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا ایران نے، سمندر کا راستہ بند کر دیا، اب کوئی گزر نہیں سکتا، جو آ رہا ہے مار کھا رہا ہے، سمندر پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ ارے تمہیں کچھ یاد آیا؟ 1400 سال پہلے عباس نے تھوڑی دیر کے لیے دریا پر قبضہ کر کے بتایا دریا ہے ہمارا۔ ایران نے بتا دیا کہ ہمارے آئیڈل کا نام حضرت عباس ہے، ہم جب چاہیں دریا پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے، اس منحوس نے، اس گلابی نجس جانور نے، اس نے یورپ اور عرب سے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم سمندر سے آپ کو انشورنس دیں گے، ہم گزاریں گے۔ ایران کے کمانڈر نے امریکہ سے کہا اوقات ہے تو گھس کر دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، ارے کچھ یاد آیا؟ عباس نے لکیر کھینچ کر کہا تھا لکیر پار کر کے دیکھا۔ ہمت ہے تو گھس کر دیکھا۔ ایران نے کہا کہ ابھی تو ایک علاقہ بند کیا، دشمن دوسرا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایران نے کہا بہت جلد ہم باب المندب بھی بند کریں گے، ریڈ سی بند کریں گے، اور ریڈ سی پہ تو سونے کا سہاگا ہے، وہاں تو یمنی ہیں جو بات کم کرتے ہیں مارتے زیادہ۔ آئے آئے آئے، قسم خدا کی ہے۔ ارے تم نے تنہا سمجھا، جب مختار آئے گا تو ابراہیم بھی نکل آئے گا۔ یہ بھی ایک دور تھا کہ ہمارے قوم میں بھی کچھ ایسے آستین کے ساتھ تھے جو رہبر کی توہین کرتے، رہبر کے دائیں ہاتھ کا مذاق اڑایا گیا ہے ممبروں سے۔ قسم خدا کی ہمارا رہبر بھی بڑا مظلوم تھا، مگر آج قوم نے یہ دیکھا کہ وہ بھی رہبر زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ جانتے ہیں کہ قوم جاگ گئی ہے، اگر آج نہیں نعرہ لگائیں گے تو قوم گھسیٹ کے ذلیل کرے گی۔ جب میں پرسوں گیا حیدرآباد میں تو مجھے وہاں کے مومنین نے کہا کہ مولانا اخباریوں کا، سو کالڈ اخباریوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہاں اخباریوں کا سربراہ جو ہے اس کے گھر کے سامنے عبادت خانہ حسینیہ ہے، جو حیدرآباد جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اس کی حویلی کے سامنے، اور وہیں پر میری تقریر ہوئی۔ اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جب رہبر شہید ہوئے ہیں تو اس کے ٹھیک صبح کو یعنی 11 رمضان کو ان منحوسوں نے جلیبیاں بانٹی، رہبر کی شہادت کی خوشی میں ان لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ اچھا یہ بھی عجیب بات آیا ہے، عجیب بات ہو گئی ہے بھائی، کوئی جلیبی بانٹ رہا ہے، کوئی چاکلیٹ بانٹنا چاہ رہا ہے، بات سمجھ کے باہر ہے، مٹھائی بانٹنا چاہ رہا ہے۔ ان سے پوچھئے گا کہ جس دن تمہارا باپ مرے گا کیا مٹھائی بانٹو گے؟ بڑا شوق چڑھا ہے مٹھائی بانٹنے کا۔ قسم سے یاد رکھیے، میری تقریر اس موجود ہے، یوٹیوب پر چیک کر لیجئے گا، میں نے وہیں سے ممبر پر کہا، میں نے کہا یہ جو مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں یہ 1400 سال پرانے رسم کو تازہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے کربلا میں جب امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو یزید کے محل میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، تو آج جو لوگ مٹھائی بانٹ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کا رشتہ ضرور یزید سے بہت گہرا ہے۔ اور آج جب مجتبیٰ خامنائی آئے تو اس پر بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ آیت اللہ کیسے بنے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو میں ادا کر کے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی وہ علمی شخصیت ہیں، اللہ اکبر، اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں یہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کہ جو ایران کے مدرسے میں 15 سالوں سے درس خارج دے رہے ہیں۔ جو علماء موجود ہیں ان کو ہم پتا ہوگا، ان سے پوچھئے گا کہ درس خارج پڑھنے کے بعد ہی کوئی عالم مجتہد بنتا ہے۔ لوگ حجت الاسلام والمسلمین سے آیت اللہ بنتے ہیں،
تو آیت اللہ مجتبی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 15 سالوں میں نہ جانے کتنے ہزار علامہ کو آیت اللہ بنا دیا پڑھا کر۔ ہمارا افتخار ہے کہ ہمارا جو بھی رہبر آتا ہے وہ جاہل نہیں، عالم آتا ہے۔ اس کے اندر جتنی شجاعت ہوتی ہے اس کے اندر ویسا علم بھی ہوتا ہے۔ آج ایرانی قوم اپنے علم کے وجہ سے سر بلند ہوئی، ورنہ جب امام خمینی کا انقلاب آیا تھا تو یہی امریکہ کہتا تھا ایران کو کوئی ہتھیار نہ بیچے، ایران کو کوئی میزائل نہ بیچے۔ ایران نے اتنی علمی ترقی کر لی کہ آج امریکہ کہہ رہا ہے ایران سے کوئی میزائل نہ خریدے، ڈرون نہ خریدے، ہتھیار نہ خریدے۔ علمی طور پر ترقی کی ہے، لہذا یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو علمی طور پر بھی ڈیولپ کریں، چھوٹے موٹے جھگڑوں کو ختم کریں، آپسی اختلافات کو، انجمن بازی کو، مولویوں کے لوبی بازی کو ختم کی جائے۔ قوم سے ایک قوم بنو، ایک امت بنو، ایک پلیٹ فارم پر آؤ۔ اور یہ مجلس حسین یہ درسگاہ ہے، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے جسے جناب زینب نے قائم کیا۔ یہ ہر زمانے کے حور کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ یہاں سے دل آزاری کی بات نہ ہو کہ آنے والا روٹ کر چلا جائے، یہاں تو یہ ہو کہ جو ایک بار آ جائے وہ دوبارہ جائے نہیں۔ امام حسین نے حریت کا ہمارے سنی بھائیوں کو سلام ہے جو مجلس حسین میں آتے۔ ہمارے مراجع نے یہ درس دیا، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، آیت اللہ خامنائی، امام خمینی، سب نے یہ کہا کہ سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، اور ہمیں ان سنیوں کا احترام کرنا ہے جو مجلس امام حسین میں آتے ہیں۔ اس لیے